اسلام دین حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر ایک پہلو میں بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں خاندان کے متعلق بھی احکام و ہدایات دیے گئے ہیں اور مسلمان کی گھریلو ذمہ داریوں پر بھی خوب روشنی ڈالی گئی ہے۔ مسلمان گھرانہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے اور وہ ایسے اجزاء ہیں جن سے وہ مرکب ہوتا ہے۔ بچوں کی عملی تربیت و نگرانی میں ایسی نیک بیوی بڑی معاون ہوتی ہے جو اپنے کردار اور ذمہ داری سے واقف ہو۔ ایسی بیوی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیتی ہے جو معاشرے کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنتی ہے اور ساری امت کو خیر و بھلائی اور قوت و طاقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بہترین بنیاد جس پر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے وہ عورت کا نیک و متقی ہونا ہے۔ ایسی عورت آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنی ذات اور خاوند کے مال اور اولاد کی تربیت کے معاملے میں امانت دار ہوتی ہے۔ ایسی عورت اولاد کو کھانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی غذا بھی فراہم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر اور نیک عورتوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اسلام والیاں ہوں گی اور ایمان والیاں اور فرما برداری کرنے والیاں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والیاں اور روزہ رکھنے والیاں ہوں گی۔ والدین کی صفات ان کی اولاد میں ضرور منتقل ہوتی ہیں۔ عام طور پر اولاد میں تقوی و پرہیزگاری کا ظہور والدین یا ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیک بیوی ہی حقیقی خزانہ ہے جسے آدمی دنیا و آخرت میں جمع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اور بہتر ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور وہ نیک بیوی ہے جو مومن کی اس کے ایمان پر مددگار ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ عورتوں سے 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں، بعض اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے، بعض اس کے مال و دولت کی وجہ سے، بعض اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور بعض اس کی دینداری کی وجہ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں سے ان کے اچھے اخلاق اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ سب سے پہلی چیز اچھے اخلاق اور دینداری کو مقدم کریں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ خوبصورت عورت اگر کردار کی بری ہے تو اس کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں اخلاق کو کسوٹی بنایا جاتا تھا، دینداری کو کسوٹی بنایا جاتا تھا۔ اس لیے اگر دیندار عورت بیوہ بھی ہو جاتی تھی تو دوسرے مرد اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ دور حاضر میں تو انسانیت کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے، فقط خواہشات نفسانی کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ دیندار، باحیا، خوبصورت، تربیت یافتہ عورت ہی بہترین اولاد کو تربیت دے کر ایک بہترین نسل تیار کر سکتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماں کی گود پہلی درس گاہ ہے۔ اگر پہلی درس گاہ ہی سے اولاد خوبیاں اور نیک و صاف سیکھنے سے محروم رہ گئی تو آگے جا کر ایسی اولاد کو راہ راست پر لانا دشوار ہوتا ہے۔ دور حاضر میں نکاح کا معیار محض خوبصورتی اور مال و دولت ہے، جس کی وجہ سے ایک اندھے، بہرے، گونگے، اخلاق سے عاری، بے حس اور جاہل معاشرے نے پرورش پائی ہے۔ اگر معاشرے کو راہ راست کی جانب گامزن کرنا ہے تو ہمیں دینداری، بہترین اخلاق اور پرہیزگار عورتوں کے انتخاب کی ترغیب دینا ہوگی۔ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ اسلامی اور اخلاقی اقدار سکھانے ہوں گے تاکہ وہ آگے جا کر بہترین مائیں بنیں اور بہترین نسلیں تیار کریں۔ نیک عورت نیک نسل کو پروان چڑھائے گی جبکہ جاہل عورت نسل تباہ کر دے گی۔ مشہور زمانہ سپہ سالار نپولین بوناپارٹ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین